برٹش پارلیمنٹ، امریکن کانسٹیٹیوشن، آئرلینڈ کے آئیڈیلز اور یہاں تک کہ سوویت یونین کی پلاننگ، ان سب میں کیا کامن چیز ہے؟ یقین کریں یا نہ کریں، ان سب نے مل کر ایک طاقتور ڈاکومنٹ بنانے میں مدد کی ہے، یعنی انڈین کانسٹیٹیوشن۔ یہ صرف قوانین کی کتاب نہیں بلکہ ایک زندہ لیگیسی ہے جو دنیا بھر کے بہترین خیالات کو جوڑ کر تیار کیا گیا ہے۔ لیکن یہ خیالات آئے کہاں سے؟ ہمارے کانسٹیٹیوشن بنانے والوں نے مختلف کنٹریز سے ہی کیوں چنا، اور انہوں نے ایسا نظام کیسے بنایا جو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کے لیے سوٹیبل ہو؟ اس ویڈیو میں ہم انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے چھپے ہوئے سورسز کو بے نقاب کریں گے، لندن سے واشنگٹن، ڈبلن سے ٹوکیو تک۔ تیار ہو جائیے جاننے کے لیے کہ انڈیا نے ورلڈ انٹیلیجنس کو کیسے ایک قومی خزانے میں بدلا۔ ویلکم ایک شاندار سفر پر انڈین کانسٹیٹیوشن کے سورسز کی دنیا میں۔ کالونیل بلیو پرنٹ یعنی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، جس نے آزادی کا خواب دیکھنے سے پہلے ہمیں سائے میں چلنا سکھایا۔ اس ایکٹ نے ہمیں پہلی بار ایک فنکشننگ ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کا مزہ دیا۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا تقریباً 75% حصہ اسی قانون سے بنا ہے۔ یہی ہمارے طرز حکومت کی بنیاد ہے۔ اس ایکٹ سے ہم نے فیڈرل سکیم یعنی وفاقی نظام اپنایا۔ بعد میں کینیڈا کے ماڈل سے فیڈرل سکیم کو بہتر کیا گیا۔ آفس آف دا گورنر یعنی گورنر کا عہدہ اپنایا۔ جوڈیشری سٹرکچر یعنی عدالتی ڈھانچہ اپنایا۔ پبلک سروس کمیشن میرٹ کی بنیاد پر بھرتی کے لیے اپنایا، اور یہاں تک کہ ایمرجنسی پروویژنز کنٹری کے فائدے کے لیے اپنائے۔ مگر یہ اینڈ نہیں تھا، یہ تو صرف سٹارٹ تھا۔ برٹش لیگیسی یعنی ڈیموکریسی کا گہوارہ۔ برٹش حکمران تھے، ہاں، مگر وہ ہمیں پارلیمنٹری سسٹم کا ذائقہ بھی دے گئے۔ برٹش کانسٹیٹیوشن سے ہمیں ورثے میں ملا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، جہاں حکومت پارلیمنٹ کے سامنے آنسریبل ہوتی ہے۔ سنگل سٹیزن شپ، نیشنل انٹیگریشن یعنی قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے۔ رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی، جہاں قانون سب پر بالا تر ہے۔ رول آف اسپیکر یعنی اسپیکر کا کردار اور قانون سازی کا طریقہ، یعنی قانون پاس کیسے کیے جاتے ہیں۔ کیبنٹ سسٹم یعنی کابینہ کا نظام، اصل پالیسی سازی کا مرکز۔ ہمارا بائی کیمرلزم یعنی دو ایوانی نظام، لوک سبھا اور راجیہ سبھا بھی اسی ورثے کا حصہ ہے۔ امریکی جذبہ یعنی لبرٹی، رائٹس اور چیکس۔ اٹلانٹک اوشن کے اس پار سے ہمیں ملی آزادی اور رائٹس کی یونیکنیس۔ امریکن کانسٹیٹیوشن سے ہم نے اپنایا پریمبل، جو ڈکلیئر کرتا ہے جسٹس، لبرٹی اور ایکوالٹی۔ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن جو ڈیٹیلڈ، کوڈیفائیڈ اور سپریم ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا سیکرڈ اور انٹچیبل کور ہے۔ سیپریشن آف پاورز یعنی لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے بیچ میں سیپریشن آف پاورز ہوتا ہے۔ جوڈیشل ریویو یعنی کہ سپریم کورٹ کو پاور ہے کہ وہ ان کانسٹیٹیوشنل لاز کو سٹرائک ڈاؤن کرے۔ پریزیڈنٹ سپریم کمانڈر ہوتا ہے آرمڈ فورسز کا۔ ایکول پروٹیکشن انڈر لا کا آئیڈیا، اور ہاں، وائس پریزیڈنٹ ایکس آفیشو چیئرمین ہوتا ہے راجیہ سبھا کا۔ آئرلینڈ کا اثر یعنی لیگیسی آف دا اسٹیٹ۔ آئرش کانسٹیٹیوشن سے ہم نے صرف قوانین نہیں بلکہ ریاست کے اخلاقی فرائض سیکھے۔ ڈائریکٹو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی، اسپین سے متاثر سوشل جسٹس کی کمانڈ، پریزیڈنٹ کے الیکشن کا طریقہ، راجیہ سبھا میں ممبرز کا نامینیشن یعنی غیر سیاسی آوازوں کو شامل کرنا۔ آسٹریلیا کا کنٹریبیوشن، بیلنس اور کوآپریشن۔ آسٹریلیا نے ہمیں سکھایا کہ فیڈرل سسٹم اور نیشنل یونٹی ساتھ چل سکتے ہیں۔ ہم نے اپنایا فریڈم آف ٹریڈ اینڈ کامرس انڈین سٹیٹس کے بیچ میں۔ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ یعنی لوک سبھا اور راجیہ سبھا کا جوائنٹ سیشن لیا جا سکتا ہے ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے۔
کنکرنٹ لسٹ یعنی وہ سبجیکٹس جن پہ سینٹر اور سٹیٹس قانون بنا سکتے ہیں۔ فرانس کا چراغ یعنی ریولوشنری آئیڈیلز، لبرٹی، ایکوالٹی اور فریٹرنیٹی صرف فرانسیسی نعرے نہیں رہے، ہم نے ان اصولوں کو اپنے پریمبل میں سجا دیا گائیڈنگ لائٹس کی طرح۔ کینیڈا کا کمپاس یعنی سٹرانگ سینٹر، کوآپریٹو فیڈرلزم، کینیڈا نے ہمیں دیا ایک نیا ماڈل یعنی کیوسی فیڈرل سسٹم، سٹیٹس کی الگ الگ حکومتیں مگر سینٹر کے پاس زیادہ پاور، سیپریشن آف پاورز یعنی سٹیٹس اور سینٹرل گورنمنٹ کے بیچ پاورز سیپریٹ رہتے ہیں، ریزیڈیول پاورز یعنی سینٹرل گورنمنٹ کے پاس کچھ ریزیڈیول پاورز ہوتے ہیں جو سٹیٹس کے پاس نہیں ہوتے۔ سوویت یونین یعنی ریسپانسبلٹی اور پلاننگ، سوویت یونین سے ہم نے سیکھی فنڈامنٹل ڈیوٹیز یعنی ہر سٹیزن کے ذمے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ، 5 ایئر پلاننگ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، گلوبل انسپائریشنز یعنی عالمی اثرات جس میں جرمنی، ساؤتھ افریقہ اور جاپان کے کانسٹیٹیوشن سے کچھ چیزیں لی گئی، جیسے جرمنی کے ویمر کانسٹیٹیوشن سے کچھ ایمرجنسی پروویژنز لیے گئے جو انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹ کے ٹائم پہ کنٹری میں اپلائی ہوتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ سے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ اور راجیہ سبھا ممبرز کے الیکشن کا طریقہ لیا گیا۔ اسی طرح سے جاپان کے کانسٹیٹیوشن سے لا کے پروسیجر کو بہتر بنانا لیا گیا، یعنی کہ قانون صرف موجود نہ ہو بلکہ منصفانہ اور غیر جانبدار بھی ہو۔ تھینک یو۔